مسلمان بشری تقاضوں کی وجہ سے کئی دفعہ بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتا ہے، بہت سارے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ فضل فرماتا ہے اور دلوں میں احساس پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اب یہ کہ توبہ کسی شخص نے کی، اللہ کے حضور وہ رجوع لایا، اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ اپنے مالک کا فرما بردار بن کر وقت گزارے گا، نافرمانیوں سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی جتنی بھی اس سے نافرمانی ہوئی ہے اس سے وہ سچے دل سے تائب ہوگا، تو اس کے لیے وہ کیا کرے؟ توبہ کے بعد کیا شرائط ہیں اور کیا ضروریات ہیں جس کے بعد وہ سمجھے کہ اب میں اس رستے کا مسافر بن گیا ہوں جو رستہ اللہ کی رضا کا رستہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کا رستہ ہے، وہ رستہ ہے جو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے کر کے جائے گا۔ تو قرآن مجید نے سورہ نساء کے اندر توبہ کرنے والوں کی بابت ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے کے بعد والی زندگی کیسی ہو، توبہ کی شرائط کیا ہیں، توبہ کن بنیادوں پر ہے۔ کیا خالی توبہ توبہ پکار لینے سے، شب برات کی رات رو لینے سے، شب قدر کی رات آنسو بہا لینے سے اور اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کر لینے سے توبہ مکمل ہو گئی؟ تو قرآن مجید نے یہاں توبہ کا ذکر فرمایا، اگرچہ پیچھے جو آیات ہیں اس میں تذکرہ منافقین کا ہو رہا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، لیکن فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں تو توبہ کے بعد کیا کریں؟ فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور پھر سنور جائیں، پھر اپنے آپ کو درست کریں، پھر اپنی تربیت کریں، پھر اپنی اصلاح کریں۔ اور کیسے کریں؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، رب رسول سے رشتہ مضبوط کر لیں۔ اور اس مضبوطی کا رنگ کیا ہوگا؟ فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیں، اس میں لوگوں کو دکھانے کا، اس میں دنیا داروں کو راضی کرنے کا، اس میں تصنع کا، بناوٹ کا کوئی شائبہ نہ۔ وَأَخْلَصُوا، خالص کر لیں اپنا دین، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے اپنا دین خالص کر لیں۔ یہ شرائط بتائی جا رہی ہیں، توبہ کے بعد کی زندگی بتائی جا رہی۔ ایک توبہ کریں، پھر اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے اندر سے کمزوریاں دور کریں۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنا دین خالص کریں اللہ کے لیے۔ جو بھی کام کریں، تھوڑا کریں، زیادہ کریں، کم کریں، کثیر کریں، محض رضا الہی کے لیے کریں، اس میں یہ دنیا داری کا شائبہ نہ ہو۔ میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ بہت سارے دینی کام بھی لوگ دنیا داری کے لیے کرتے، بہت ساری محفلیں، مجالس بھی اپنا نام اونچا کرنے کے لیے ہوتی، بہت سارے کاموں سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ چلو اس طرح نہیں تو اس طرح ہی میرا قد اونچا ہو جائے گا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، خالص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو مخلص ہو جا، تیرا تھوڑا عمل ہی تجھے کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل ہی زیادہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا، پر شرط یہ ہے کہ تو مخلص ہو، خالص ہو جا۔ فرمایا جب یہ چیزیں تیرے اندر پیدا ہو جائیں گی فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں مومنوں کے ساتھ شامل فرما لے۔ میں کہہ چکا ہوں بات تو پیچھے منافقین کی ہو رہی ہے، لیکن یہاں صوفیاء نے باریک نقطہ بیان کیا۔ فرمایا جب تو توبہ کرے گا، جب تو اپنی اصلاح کرے گا، جب تو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لے گا، جب تو اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لے گا، پھر اللہ تجھے اپنے کامل بندوں میں شامل فرما لے گا، پھر تو کاملین میں آ جائے گا۔ مومن جو کامل ہوتے ہیں ان کی صفوں میں اللہ تجھے کھڑا کرے گا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا،
اور فرمایا ان قریب اللہ مومنوں کو بڑا ہی اجر عطا فرمانے والا ہے. جن بندوں میں تمہیں شامل کیا جائے گا ان قریب تم دیکھو گے اللہ انہیں بڑا اجر عطا کرنے والا ہے. اور جو اگلی آیت ہے نا، دل میں ہو دھڑکن، دل مردہ نہ ہو، ضمیر زندہ ہو. تو یہ جو اگلی آیت ہے نا قرآن مجید کی، سورہ نساء کی اور 5ویں پارے کی آخری آیت، یہ عجیب اللہ کے انداز کریمانہ کا پتہ دیتی ہے. یہ بڑے انوکھے انداز میں بندہ مومن سے خطاب کرتی ہے. یہ بڑے انوکھے انداز سے کافر کو، منافق کو بھی سمجھاتی ہے. یہ کس طرح کھول کر ایک نیا رنگ قرآن مجید اپنے پڑھنے، سننے، سمجھنے والوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. اللہ تمہیں عذاب دے کے، او ہو قربان جائے، مالک چاہتا نہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، مومن بندے بن جاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. رب تمہیں عذاب دینا چاہتا نہیں ہے، وہ کرم کرنا چاہتا ہے، وہ عطائیں کرنا چاہتا ہے. دو ہی مطالبے ہیں، ایک یہ کہ اس کے شکر گزار بنو، اور ایک یہ کہ مومن کامل بنو. کامل ایمان ہو اور مزاج شکر والا ہو تو رب کہتا ہے او اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ احمد بن حنبل میں بھی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، ابن ماجہ میں، دیگر کتب حدیث میں بھی محبوب نے فرمایا ندامت کا نام توبہ ہے، شرمندگی کا نام توبہ ہے، غلطی کر کے احساس ہو جانے کا نام. اور جن لوگوں میں احساس نہیں ان کی کوئی توبہ نہیں. مجھے یاد تو نہیں جی کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، مجھے یاد تو نہیں کبھی کسی کا برا چاہا ہو، مجھے یاد تو نہیں کبھی کسی کا نقصان کیا ہو، پر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بھئی آپ پاک صاف اتنے ہیں تو توبہ کس بات کی؟ آپ میں جب ندامت ہی نہیں پیدا ہو رہی، آپ گناہ کو گناہ ہی تسلیم نہیں کر رہے، اپنی غلطی نہیں مان رہے، تو توبہ کاہے کی؟ تو توبہ کرنے سے پہلے احساس پیدا کرنا، ندامت پیدا کرنا، شرمندگی دل میں پیدا ہونا، یہ تو پہلی سیڑھی ہے. اور اگر یہ سیڑھی حاصل نہیں ہے تو پھر توبہ انسان کو میسر آ سکتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جو لوگ زیادہ کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کے دل نرم ہوتے، ان کی صحبت اختیار کیا کرو، مزاج کے نرم ہوتے. کیوں؟ کہ ان کے اندر احساس ہوتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی، انہیں خیال آتا ہے. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں اپنی غلطیوں کا. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر کبھی غلطی کرے تو اسے پہاڑ محسوس ہوتی ہے، اوہ مجھ سے تو بڑا گناہ ہو گیا. اور منافق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پہاڑ کے برابر گناہ کرتا ہے تو رائی سمجھتا ہے، کہتا ہے کچھ بھی نہیں، ساری دنیا نہیں کرتی، پھر کیا ہو گیا؟ ہو جاتا ہے انسان. نہیں، مومن ڈرتا ہے، احساس ندامت ہر وقت اسے بے چین رکھتا ہے. اللہ کے بندے ہمیشہ ندامت کے ساتھ رہتے ہیں. دلوں میں احساس تو پیدا کریں، طبیعت تو ہو یار کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا جو بندہ اعتراف کرتا ہے نا مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، اعتراف گناہ کر کے معافی مانگتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اعتراف ہی نہیں، ہم نے جرم کیا ہی کوئی نہیں، ہمارے اندر کوئی غلطی ہے ہی نہیں سرے سے. جب ہم یہ ماننے کو تیار نہیں تو پھر مجھے بتائیے معنی کیا ہوا. اور دوسری بات قرآن نے کہی وَأَصْلَحُوا، پھر وہ اپنی اصلاح بھی کرے، پھر گناہ چھوڑ دے جس سے توبہ کی، پھر دوبارہ اس خطا کے پاس نہ جائے. پکا ارادہ تو کرے کہ آج کے بعد دوبارہ یہ جرم نہیں کرنا، لیکن توبہ بھی خوب کی، شب برات کی ساری رات روئے، عمرہ بھی بہت کثرت سے کیا، وہاں جا کے بھی بڑی معافیاں مانگی، لیکن واپس آ کے وہ گناہ چھوڑا ہی نہیں. وہ جس غلطی کی توبہ کی تھی اس کی اصلاح ہی نہیں کی، اپنے آپ کو بدلا ہی نہیں. تو بھائی
بچہ چھٹیاں کر کے آتا ہے، استاد کہتا ہے میں تمہیں کلاس میں نہیں رکھوں گا، یہاں سے نکل جاؤ. تو وہ طالب علم کہتا ہے کہ استاد جی آئندہ چھٹی نہیں کروں گا، آئندہ چھٹی مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ غیر حاضری. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی توبہ ہے. اگر وہ کہے کہ جناب آپ معاف بھی کر دیں پر اگلے ہفتے 2 چھٹیاں میں نے دوبارہ بھی کرنی ہے، تو استاد رکھ لے گا. تو اسے کہیں گے تو فارغ ہے. وہ یقین دلاتا ہے، پھر اپنی اماں سے سفارش کراتا ہے، فون کراتا ہے، ابا جی کا فون کراتا ہے، گھر سے وہ کسی سفارشی کو لاتا ہے، کہتا ہے جناب یہ مہربانی کریں، یہ میں ان کو ساتھ لایا ہوں، میں آئندہ چھٹی غلطی ہو گئی، بھول گیا تھا. وہ بار بار کہتا ہے جی آج کے بعد ہوا تو جو مرضی کر لیجئے گا، آج کے بعد اگر غلطی ہوئی تو پھر آپ جو مرضی فیصلہ کیجئے گا. یہ غلطی آئندہ نہ کرنے کا ارادہ توبہ ہے. لیکن ساری رات شب برات پہ رو کے سویرے ہی دکان کھولتے پہلا جھوٹ بول دینا اور کہنا میں توبہ کر کے آیا ہوں. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا طریقہ ہے. یہ رب سے بھی جھوٹ بول کے آیا رات کو، اس کا پورا ارادہ نہیں تھا توبہ کا. اس لیے کہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں، باز آنے کا پروگرام ہی نہیں. اس کا استغفار، اس کی توبہ، یہ جملے تھے، یہ لفظ تھے، یہ زبان کی ادائیگی. قلب اور روح کے ساتھ اس نے توبہ نہیں کی. میرے بھائیوں، وقت ہمیں میسر آ رہا ہے، ارادہ کریں نا خطائیں چھوڑنے کا. اب کتنی دیر تک بہت سارے حالات بدل گئے، عمریں بڑھ گئیں، بات آگے نکل گئی. امام غزالی فرماتے ہیں جس کی عمر 40 سال ہو گئی اور ابھی بھی وہ گناہ سے باز نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جہنم کا فیصلہ کر چکا ہے معاذ اللہ. تھوڑی مشقت کریں، تھوڑا کم سونے کا مزاج بنائیں، کم کھانے کا مزاج بنائیں، کم بولنے کا مزاج بنائیں. اصلاح احوال کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑی سی لذات کو ایک ایک کر کے کم کرنا شروع کریں تاکہ ہماری روحانی زندگی مضبوط ہونے لگے. پھر میرے بھائیوں، توبہ کے لیے ایک بڑا لازمی اور بڑا اہم اور بڑا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اس نقطے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. وہ نقطہ کیا ہے؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ تعلق کو. حضرت رابعہ بصریہ فرماتی تھی میرے دل میں خیال، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض. نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب سویرے مجھے توفیق دیتا ہے نا اٹھ کے مصلی بچھا لے تو میں سمجھ جاتی ہوں آج بڑا راضی ہے. اور جب میں جاگ بھی رہی ہوں اور پھر بھی میری نماز رہ جائے تو لگتا ہے کہ وہ ناراض ہو گیا ہے. بے توفیقی سے بڑی انسان کے لیے محرومی کوئی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو بعضوں کا سرمایہ نہیں چھینتا، سجدوں کی لذت لے جاتا ہے. لوگوں کے پاس ہر چیز ہوتی ہے لیکن بندگی کا موقع نہیں ہوتا. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، سب کے لیے ٹائم ہو، اور اگر بندے کے پاس سجدہ کرنے کو ٹائم ہی نہ ہو، دیر تک دعا مانگنے کو ٹائم ہی نہ ہو. ایک دن بیمار نہیں ہوئی حضرت رابعہ بصریہ تو کہنے لگی مالک تو ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو مجھے بیمار کرتا ہے تو میں تجھے یاد بڑا کرتی ہوں، میرا نفس کمزور پڑ جاتا ہے، گناہ کی طرف نہیں جاتا، میں ذرا بیمار رہتی ہوں تو ٹھیک رہتی ہوں، مہربانی کر تو میرے اوپر وہ سارا بوجھ ڈال جس سے میرا نفس کمزور رہے اور تیری بات. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، لمبی لمبی دعائیں مانگا کریں، دیر تک اپنے رب کے حضور حاضر رہا کریں. بندوں کو 10-15 منٹ بعد سنائے تو وہ اکتانے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے سن لیا ہے جو آپ نے کہا، مجھے سمجھ آ گئی، آپ بس کریں. آپ وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے نہ تمہارے رب کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی. جس وقت بھی دعا مانگو وہ قبول کرتا ہے. اپنا تعلق اللہ رسول کے ساتھ مضبوط کریں. میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں ہر چیز کمزور ہو جائے، تمہارا مصلی نہیں کمزور ہونا چاہیے. یہ شعبان، یہ رمضان، یہ مصلی بچھانے کے مہینے.
مجھے اہل عرب کی یہ عادت بڑی اچھی لگتی ہے کہ ان کی گاڑیوں میں بھی قرآن مجید موجود ہوتا ہے اور مصلی موجود ہوتا ہے. ہر جگہ نماز کا اہتمام، قرآن کا اہتمام، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں. میری آپ سے اپیل رہے گی کہ خدا را اب ہم بس کریں، بڑی ہو گئی دنیا داری، اور یہ جو ہم نے چاروں جانب جال بچھایا ہوا ہے نا، اس کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، اس کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، اس سے بھی تعلق بنا ہوا ہے، یہ بڑا کمزور جال ہے، 1 منٹ میں ٹوٹ جائے گا. لوگ کوئی نہیں لمبا چلتے کسی کے ساتھ، آرزویں بدل جاتی ہیں، تعلقات بدل جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی نہیں لمبا چلتے. میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تو میں رو پڑا. انہوں نے مجھے ایک مشہور خطیب کا بتایا کہ ہمارے پاس وہ ہر سال آیا کرتے تھے. تو میں نے کہا اب کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے وہ بیمار ہو گئے. میں نے کہا دوبارہ کبھی پتہ لینے گئے ہو؟ کہ نہیں. اور میں نے کہا بیچارہ بیمار ہوا ہے، تم نے تو زندگی میں ہی چھوڑ دیا، مرنے کے بعد کیا حال ہوگا. لوگوں کو تو اس شہرت سے اور اس واہ واہ سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ چمکتے ہوئے آفتاب سے کبھی سورج ڈوب جائے تو کوئی یاد کرتا ہے اسے. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سود کا کام کرتے تھے. دعا کریں اللہ ہم سب کو محفوظ کرے، آمین. تو کہ اللہ ہم سب کو. اب لوگوں نے بغلوں میں فتوے بھی رکھ لیے ہیں. کل پرسوں میرے پاس ایک صاحب فتویٰ لے کے آئے، فلانے مولانا صاحب نے کہا فلانی بینک کا سیونگ اکاؤنٹ بھی ٹھیک ہے. یہ میری بغل میں فتویٰ ہے تو یہ آپ پڑھ لیں. میں کیا تو مینو کو پوچھنا آیا جی تو تیرے کو فتویٰ جو ہے ایک بندے کو فتویٰ مل گیا ہے اور اس نے پکڑا ہوا ہے بغل میں ہے، میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیا تو تاں آئے ہیں، تو مطمئن نہیں مولوی دی گل تے. اگر تو مطمئن ہوتا تو تصدیق کرنے. تو یہ جو مطمئن نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ بات کے اندر شک ہے، اس گل چ رولا ہے. تو میں کیا رولے والی گل چنگی، تو میں کیا فتویٰ دوبارہ لپیٹ کے جیب چ پا، تو در سیونگ اکاؤنٹ ٹھیک ہوں ہے؟ کہندا جی سمجھ نہیں آئی تاں تے آیا. میں کہا بس ٹھیک ہے، تینوں پھر سمجھ آ گئی ہے. جیڑی سمجھ نہیں نہ آئی ہے تو مطلب ہے سمجھ آ گئی. یہ سمجھ لے آپ، چھوڑیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی بات نہیں کرتا. میں آپ کو بخاری کی حدیث سناتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے، ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے. میرے کریم محبوب نے فرمایا تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، شک سے بھی تم نے بچنا ہے. اس لیے کہ مسلمان طیب اور طاہر کا قائل ہوتا ہے، وہ پاکیزہ مزاج ہوتا ہے، پاکیزگی کا قائل ہوتا ہے. بھائیو یہ بچیں. یہ رزق حرام اتنا نقصان کرتا ہے کہ انسان کا اللہ سے رشتہ کمزور کر دیتا ہے. لقمہ حرام سے پوری پرہیز، پوری زہر کی طرح اس سے پرہیز کریں، تیزاب کی طرح اس سے بچیں. تب جا کے انسان کی روحانی زندگی کچھ آگے بڑھنی شروع ہوتی ہے. توبہ سچی، اخلاص والی، سنورنے والی اور استقامت والی کہ میں نے پھر دوبارہ یہ عمل نہیں کرنا. اور عادتیں بدل جایا کرتی ہیں، عادتیں بدل. عادی تھے لوگ شراب کے، پر حضور نے فرمایا حرام ہے، تو پھر دوبارہ کوئی قریب بالکل جن چیزوں کی 100% کوئی منع کرنے والا نہیں تھا، ان کو اشاروں سے منع کیا میرے نبی پاک نے. تو یہ بندہ مومن کی شان ہوتی ہے. پھر وہ اتنے پکے ہوئے کہ دوبارہ ان چیزوں کے قریب تو توبہ کریں، لیکن پھر اس پر ڈٹیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اصلاح احوال کریں. توبہ کے بعد اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے اوپر توجہ دیں. ڈاکٹر 2 قسم کے چارٹ دیتے ہیں مریض کو، ایک یہ کہ یہ چیزیں نہیں کھانی، اور ایک یہ کہ یہ والی آپ نے کھانی ہے. یہ آپ کے لیے وہ کہتے ہیں تم نے تلی چیز نہیں کھانی، تم نے تیزابیت والی نہیں کھانی، آئلی چیزیں نہیں کھانی، اور سلاد ضرور کھانا ہے، پھل کا استعمال ضرور کرنا ہے. یہ کیوں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو ساری چیزیں چھوڑ دیں گے تو پھر جسم کے اندر طاقت موجود نہیں رہے گی. کچھ آپ کو وہ چھوڑنی ہے جو نقصان دیتی، لیکن وہ کھانی ہے جو جسم کو طاقت ور کر. اصلاح احوال کا معنی یہ کہ یہ گناہ چھوڑ دیں اور اس کے ساتھ یہ والی نیکیاں کریں. سویرے اٹھ کے نفل پڑھیں، دن میں قرآن مجید پڑھیں،
استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، غریب کی مدد کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، جو آپ کے ذمے حقوق العباد ہیں ان کو صحیح کر کے ادا کریں، اپنی زندگی کے اندر بہتر تبدیلیاں لائیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ اور نوجوانوں سے کہوں گا سونا ذرا کام کریں، آرام پسندی اور وجود کی آرام طلبی سے باہر آپ ضائع ہو جائیں گے۔